دوسرے دن ان کو رہا نہیں گیا تو یہ جو مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے وزیروں کو جا کر رشوت دے کے خریدا کہ کل ہم جب آئیں گے تو تم سب لوگ بادشاہ کی تائید کرو. نہیں یہ لوگ مکہ کے بڑے سردار ہیں, نمائندے ہیں, ان کی بات ماننی چاہیے. پہلے سے وزیروں کو کھلایا. آپ اس سے سمجھ جاؤ آج کی عدالتوں میں جو وزیر بک رہے ہیں, جج بک رہے ہیں, یہ نئی چیز نہیں ہے, یہ بہت پرانی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. بکنے والے ہر جگہ پر ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. تو وزیروں نے رشوت لے کر دوسرے دن جب بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ کی تائید کر کے کہنے لگے نہیں ان سب کو واپس کر دینا چاہیے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے پوچھا کس وجہ سے, کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں. وہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تاکہ ان کے مذہب کو ہمارے مذہب سے ٹکراؤ پیدا کر دے. تو وہ کفار مکہ نے وہ پیش کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بولتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بادشاہ نے پوچھا کیا بات کہتے ہو؟ تو سورہ قرآن مجید کے سورہ طٰہٰ اور مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی, سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی. جب وہ آیتیں پڑھ کر سنائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی روح ہے اور اللہ کے نبی ہیں, یہی ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتے. چونکہ قرآن سچا ہے اور سچی بات پیش کی گئی ہے. تو بادشاہ کو قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیتیں جب اس نے سنا تو اتنا رونا آیا, اس کی داڑھی بھی تر ہو گئی. جو وزیر بک گئے تھے ان کے سامنے رکھے ہوئے دفتر بھی, رجسٹر بھی بک گئے. قرآن کے اندر وہ جاذبیت و روحانیت, آج اس زمانے کے عیسائیوں کو جو قرآن سے تعلق تھا آج کے مسلمانوں کو وہ تعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنے کا وہ فکر ہی نہیں ہے, جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, یہ کتاب پڑھنا وہ کتاب پڑھنا, مرنے تک قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوا ہے. اور پھر دینداری کے لیبل لگے ہوئے ہیں, گٹھے آئے ہوئے ہیں پیشانی پہ, اور قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب نہیں ہے. قرآن مجید کی سورہ مریم پڑھ کر سنائی تو رونا آیا اور بادشاہ نے لکڑی اٹھا کر کہا جتنا اس لکڑی کا سائز ہے اس میں سے 1 انچ بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط نہیں کہا ہے. اب ہمارے ملک میں تم امن سے رہو گے. چنانچہ 15 سال مسلمان وہاں امن سے رہے, اپنا محلہ بنایا, تجارتیں کی, تعلقات بنائے, لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. 15 سال کی قیام کی زندگی میں اتنا تاثر رہا, بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اس نے خط لکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ میرے ذمہ اگر حکومت کی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں آپ کے دربار میں حاضر ہوتا اور آپ کی جوتیاں اٹھاتا. یہ عقیدت اس نے ظاہر کی. اللہ کے نبی علیہ السلام بادشاہ کے اس ایمان بھرے خط سے خوش بھی ہوئے, اور جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا کہ ہمارا مسلمان دوست نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا, ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. اسلام کی وہ پہلی جنازے کی نماز تھی کہ جنازہ سامنے نہیں ہے, وہ سمندر کے پار حبشہ میں رکھا ہوا ہے, یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں.